السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کچھ قریشی مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک میں دیا، سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا ان کے رد عمل میں ایک رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی رہ گئے تھے وہاں پہ، وہ جان بچانے فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہے۔ ایک بادشاہ تھا جو کہ رومی تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے دوران یہودی لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے چند لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں اور تم لوگ اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے پاک آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اصل میں یہ وہ نوجوان تھے جو اصحاب کہف تھے، جن کا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں وضاحت سے آیا۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے اور ان کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں پر سو گئے۔ ان کو سوتے سوتے 300 برس سے زائد عرصہ بیت گیا۔ جب اس بادشاہ نے ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط و غیظ و غضب میں اس نے یہ حکم دیا کہ غار کو ایک دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اسی کے اندر رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر جب اس بادشاہ نے جس شخص کو یہ کام دیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا، اس نے اصحاب کہف اور ان کی تعداد، ان کے نام اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تابے کے صندوق میں رکھ کر اس دیوار کے بنیادوں میں رکھ دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ بادشاہ مر گیا اور اس کی سلطنتیں بھی بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرست بادشاہ آیا جس کا نام تھا پیدروس۔ تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی تھی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے تھے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور تنہائی میں ایک مکان کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ بے قراری کے ساتھ یہ دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار گروا دی۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لوگ بھی ڈر کر رہ گئے، وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بے حکم الہی اپنے نیند سے بیدار ہو گئے، بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور نہایت ہی خاموشی سے جانا کہ باہر والے لوگوں کو ہمارے بارے میں نہ پتہ چلے، اور یہ بھی پتہ کروانا کہ بادشاہ اب ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔
وہ دوست غار سے نکل کر بازار چلا گیا اور وہ بازار جا کر اس شہر کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب ہر طرف ہی دین عیسوی کا چرچا اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ دوست یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا، یا الہی کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان کا نام لینا بھی حرام تھا اور آج یہ کیسا انقلاب آ گیا۔ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس سکے کا کوئی دیکھنے والا بھی اب باقی نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ تمہارا روپیہ ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بھی بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا ایسی بات بتاؤ کہ یہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ تم لوگ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس بادشاہ کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس نے کہا، ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنی ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین اور شہر کے کثیر تعداد میں کے لوگ اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ اصحاب کہف کو اپنے دوست کا انتظار تھا۔ جب اس کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید ان کے دوست کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور گونجا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس بادشاہ نے فوج بھجوائی ہے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے۔ تو یہ لوگ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پہ اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور تحریر لکھی ہوئی تھی کہ یہ مومنون کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ پیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی پیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین کے ساتھ اس شہر میں آیا اور اس غار کے پاس جب وہ پہنچا، اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ پیدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے کہ ایک ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے۔ اصحاب کہف بادشاہ کی دعائیں دینے لگے اور اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور سوتے سوتے وہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اصحاب کہف کے بارے میں کہانی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔